بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص ایک رات اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص ایک دن اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33۔ قالو، انہوں نے کہا، سبحانکا، پاک ہے تو، لا، نہیں، علم، کوئی علم، لانا، ہمارے لیے، الا، مگر، ما، جو، علمتنا، سکھایا تو نے ہمیں، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، علیم، بہت علم والا، الحکیم، بہت حکمت والا۔ قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، فلما، پھر جب، انبأہم، اس نے خبر دی انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، غیب، غیب، السماواتی، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم، ہو تم، تکتمون، چھپاتے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا، پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمارے لیے مگر جو آپ نے سکھایا ہمیں، بے شک آپ ہی بہت علم والے اور حکمت والے ہیں۔ فرمایا، اے آدم، خبر دو انہیں ان کے ناموں کی، اور جب اس نے خبر دی انہیں ان کے ناموں کی تو فرمایا، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے اس پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے قوم کو، مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے، آدم کے فرشتوں پر شرف کا ذکر کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ آدم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے برتری دی، اور آدم کے فرشتوں پر جو شرف دیا ہے نا، برتری دی، اس کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے کہ انہیں اس خصوصیت سے نوازا کہ وہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مگر فرشتوں کو نہ سکھائے۔ یعنی کہ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جو مرتبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نام سکھائے جو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھے، حالانکہ یہ وہ فرشتے ہیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور اس کا تعلق فرشتوں کا جو ہے، فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے، لیکن موقع و محل کی مناسبت کی وجہ سے اسے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں کو علم نہ تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ فرشتوں کے سامنے آدم کے جو شرف ہے اس کو بیان فرما دے کہ آدم کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آدم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے نا، فرشتوں کو، وہ کس بنا پہ دی ہے؟ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کو جواب دیا ہے، ان کو رپلائی کیا ہے، کیونکہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ آپ ان کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور یہاں پر جو ان آیات میں اب ذکر ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی وہ کس کی وجہ سے دی تھی؟ وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے. اور یہاں پہ جو ہے نا کہ یہی نام ہے جو لوگوں میں متعارف ہیں. اب کون سے نام تھے، کون سی چیزوں کے نام بتا دیے تھے؟ جیسے کہ انسان، حیوان، زمین، خشکی، تری، پہاڑ، گدھا اور اس طرح کے دوسرے نام. حتیٰ کہ جو پیالے کا نام، حتیٰ کہ گوس کا نام بھی بتا دیا گیا تھا. صحیح بات بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات اور ان کے افعال سکھا دیے گئے تھے، اور فرشتوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام اور ان کے چھوٹے بڑے تمام افعال سکھا دیے گئے. ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی سے اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں. یہ مومنوں کا ذکر ہے. تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے. آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں. وہ اپنا گناہ یاد کر کے آر محسوس کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مابعوث فرمایا. سب مومن آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں. آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے اپنے رب سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم نہ تھا، اس لیے آپ بھی آر محسوس کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں. تم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ. وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور انہیں تورات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ بھی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں. وہ یاد کریں گے کہ ان سے ایک انسان کا ناحق قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے حیا کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہے. وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں. وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا، حتیٰ کہ اپنے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا تو وہ مجھے اجازت عطا فرما دے گا. جب میں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کروں گا تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں ہی رہنے دے گا. پھر مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے. آپ کے سوال کو پورا کیے جائے گا. آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا. آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رب کے پاس آؤں گا اور اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا. پھر شفاعت کروں گا تو پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کر کے پھر اپنے رب کے پاس تیسری مرتبہ آؤں گا. پھر چوتھی مرتبہ بھی آؤں گا اور کہوں گا کہ اب تو جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جسے قرآن نے روکا ہے اور جس کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا واجب ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی آیات میں بھی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ دن ہوگا جب کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، لیکن قرآن جو سفارش کرے گا. اور یہیں پہ ہم نے پڑھا، اس احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جنت میں داخل کرنے کے لیے بھی سفارش کرے گا اور
قرآن جہنم میں روکنے کے لیے بھی کہے گا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں حدیث کے آخری الفاظ کے ہیں کہ جس سے جہنم میں اب صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جسے قرآن نے روکا ہے اور جن کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا واجب ہو گیا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، کیونکہ یہی ہماری سفارش کرے گا۔ اور اسی حدیث کو مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے کہ وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کے نام سکھا دیے تھے، اسی لیے فرمایا پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کہا گیا اے فرشتوں، یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تم جو یہ کہتے تھے کہ تم بناؤ گے زمین میں ایک ایسی مخلوق جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون بہاتا پھرے؟ حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو اور اگر میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تو وہ اور اس کی اولاد میری نافرمانی کرے گی، خرابیاں اور خون بہائے گی، اور اگر میں نے تمہیں نائب بنا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے، میرے حکم کی پیروی کرو گے اور میری تعظیم اور تقدیس بجا لاؤ گے۔ اگر تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہو جنہیں میں نے تمہارے سامنے پیش کیا اور تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو تو تم ان امور کو تو بالکل نہیں جان سکتے جو آئندہ ہونے والے ہیں اور جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک وہ حکمت بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کیوں آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو زمین میں کیوں نہیں بسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم کو کچھ نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آپ اگر یہ نام جانتے ہو تو بتاؤ۔ لیکن فرشتوں کو ظاہر ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ جو شرف نصیب کیا تھا وہ صرف کیا تھا، وہ علم کی بنیاد پر تھا، اس کی بیس صرف اور صرف علم تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، یعنی کہ ہم صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو ہی دانا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس ہے کہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جو چاہے، اور انہیں صرف اسی قدر علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جتنا وہ بتا دے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو وہ کہہ اٹھے، یعنی کہ وہی علیم اور حکیم، ہر چیز کا جاننے والا اور اپنے خلق و امر میں دانا ہے، اور تو جسے چاہے علم عطا فرمائے اور جسے چاہے اسے محروم رکھے۔ یہ تیرا فیصلہ تیری حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے ان آیات سے، جو آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے نا وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے تھی، ٹھیک ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ ہے، یعنی کہ جو ظاہر ہے اور چھپی ہوئی ہیں سب مجھ کو معلوم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو حضرت آدم نے انہیں بتایا کہ تم جبرائیل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو، حتیٰ کہ اس طرح تمام چیزوں کے ایک کر کے نام بتا دیے، حتیٰ کہ کوے تک کا نام ہی بتا دیا۔ جب آدم نے فرشتوں کو ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے، آدم کو بھی خود نہیں پتا تھے، کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ کیا یعنی کہ میں نے پہلے ہی تمہیں یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ بے شک میں غیب جانتا ہوں، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ؟ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر آپ پکار کر بات کہیں تو بلا شبہ وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اور جیسا کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ خود نے سلیمان سے کہا تھا۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ نمل کی 26، 25، 26 اور 27۔ اور نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخفی چیزوں کو، یعنی کہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اس طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں۔ یعنی مجھے اس غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ ابو جعفری رازی نے ربی بن انس سے روایت کیا ہے کہ فرشتوں نے جس بات کو ظاہر کیا وہ تو یہ تھی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون بہائے؟ اور جس بات کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارا رب کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو علم اور عزت و توقیر میں ہم سے بڑھ کر ہو، لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام علم اور عزت اور تکریم کے اعتبار سے ان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ان آیات سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور جو ظاہر اور چھپی بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو ابلیس کے اندر غرور تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہلے سے جانتے تھے، اور جو فرشتوں کے اندر ایک دل کے اندر ہوتا ہے نا کہ بات آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ایک میں نائب بناؤں گا، تو فرشتوں کے دل میں ایک بات آئی ہوگی کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بنائے گا جو علم میں اور توقیر میں ہم سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ ہمارے اندر علم عزت و توقیر میں ہم سے بڑھ کر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہا ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو چھپا ہوا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو ظاہر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا اور ان کو کچھ نام سکھائے اور پھر کہا کہ آپ فرشتوں کو وہ نام بتاؤ، تو انہوں نے وہ نام بتائے۔ تو اور جب فرشتوں سے پوچھا تو ان کو وہ نام نہیں آتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں سکھائے تھے۔ تو تب انہوں نے کہا تھا کہ بے شک ہمیں وہی کچھ آتا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 31، 32 اور 33، اس میں ہمیں پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فضیلت کس بنا پر دی گئی تھی فرشتوں پر؟ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، وہ فضیلت صرف اور صرف علم کی وجہ سے تھی، اور ہم نے وہ علم حاصل کرنا ہے کیونکہ ہمیں فضیلت ہی علم کی وجہ سے دی گئی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ اگر جو علم آج ہمارے پاس ہے، کیا اگلے سال تک ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ جو علم آج ہمارے پاس ہے، کیا اگلے سال جب اگلا سال ایک سال گزر گیا تو کیا اس علم میں کچھ اضافہ ہوا یا کمی ہوئی یا اتنا ہی ہے؟ تو وہاں پہ ہم نے خود کو پرکھنا ہے اور ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ صرف یہ سوچ کے علم حاصل کریں کہ آپ کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو سب مخلوقات پہ دی ہے، فرشتوں پہ دی ہے، وہ علم کی وجہ سے دی ہے۔ اور وہ سب سے پہلا علم جو ہم نے حاصل کرنا ہے وہ ہے اس قرآن کا علم، اس کتاب کا علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے۔ ہم نے اس میں پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جس نے یہ علم حاصل کر لیا تو گویا اس نے وہ نور حاصل کر لیا جو کہ پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دے گا۔ آپ سوچیں نا کہ یہ نور کیوں ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے، ہر چیز کی عیاشی ہے، کھانا پینا ہے، بہترین گاڑی ہے، لیکن اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، تو کیا آپ کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ پی سکتے ہیں، کچھ انجوائے کر سکتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھا رہن سہن، کچھ انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نور ہی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نور ہے، یہ کتاب، یہ علم وہ نور ہے جو ہماری زندگی کو روشن کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔